بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوگے۔ دین اسلام کی معلومات میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اعلیٰ ترین عمل اور دعا۔ مطلب اس ٹاپک میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اعلیٰ ترین عمل کون سا ہے اور اعلیٰ ترین دعا کون سی ہے۔ تو حدیث پاک میں ارشاد ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا استغفار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں سب سے زیادہ فضیلت والے عمل کا ذکر ہے اور دوسرے حصے میں سب سے زیادہ فضیلت والی دعا کا ذکر ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سب سے زیادہ فضیلت والا عمل۔ حدیث مبارکہ میں لا الہ الا اللہ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل قرار دیا گیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ میں اتنی برکتوں اور فضیلتوں والی کیا چیز ہے جو اسے سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کہا گیا ہے۔ اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے۔ اس میں خاص طور پر لفظ اللہ ایک ایسا لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ کا معنی ہے معبود، جس کی عبادت کی جائے۔ اللہ کون ہو سکتا ہے؟ جو خالق ہو، جو مالک ہو، جو رازق ہو، جو ہر چیز پر قادر ہو، جو سب سے زیادہ حکیم و دانا ہو، جو سب سے زیادہ رحیم و کریم ہو، جو سب سے زیادہ جبار و وقار ہو۔ غرض کسی صفت حسنہ میں اس جیسا کوئی نہ ہو، وہ صرف ایک ہو، کوئی اس کی مثل نہ ہو۔ لا الہ الا اللہ کو کہنا اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا ہے۔ یہ کلمہ ہی توحید ہے۔ بے شک توحید کا مطلب صرف اللہ تعالیٰ ہی کو عبادت کے لائق ماننا، اس کا کوئی شریک نہ ٹھہرانا، زبان سے اقرار کرنا اور اپنے اس عمل کا اظہار کرنا۔ توحید ہی اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ وہ شمع ہے جس کی روشنی سے سیرت و کردار کے تمام گوشے جگمگا اٹھتے ہیں۔ عقیدہ توحید کی اہمیت کا اندازہ تو اس بات سے ہی ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء اسلام اس دنیا میں تشریف لائے، سب نے توحید ہی کا درس دیا اور توحید کے ماننے والوں کو آخرت میں عظیم اجر و ثواب کی بشارت دی، اور لوگوں کو شرک کی جتنی بھی صورتیں ہو سکتی تھی ان سے روکا، اور نہ رکنے والوں کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا۔ یہی وہ کلمہ توحید ہے جس کے اقرار سے ایک بے دین کا کافر یا مشرک دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مقام سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ سب سے اوپر اعلیٰ و اعلیٰ لا الہ الا اللہ کا مقام ہے۔ یہ وہ علم ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں اپنے نبیوں کے ذریعے انسانوں کے پاس بھیجا ہے۔ یہی وہ عہد ہے جو تمام روحوں سے لیا گیا تھا۔ یہی وہ عہد ہے جو ہر نبی اور پیغمبر سے لیا جاتا رہا ہے۔ یہی وہ عہد ہے جس کے اقرار سے دائرہ اسلام میں داخل ہوا جا سکتا ہے۔ اس اللہ اور اللہ تعالیٰ کے دو الفاظ ایسے ہیں جس کا مرتبہ لا انتہا بلند ہے۔ ان الفاظ کی موجودگی سے اس کلمے کا مرتبہ بھی لا انتہا بلند و بالا ہے۔ یہ خالص علم ہے جو جہالت کے اندھیروں میں علم و آگاہی کا نور پھیلاتا ہے اور لاتعقیل تلوار سے انسانی زندگی کے میدان میں شرکت و بت پرستی کے ہر پودے کی جڑ کاٹتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مقام حدیث کی روشنی میں حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے عرض کیا، ہے میرے پروردگار، تو مجھ کو کوئی ایسی چیز بتا دے کہ میں اس کے ذریعے تجھ کو یاد کیا کروں اور اس کے ذریعے تجھ سے دعا مانگا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام تو یہ کہا کر، لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، ہے پروردگار، تیرا ہر بندہ یہی کہتا ہے، میں تو کوئی چیز چاہتا ہوں جو میرے لیے مخصوص ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہے موسیٰ، اگر ساتوں آسمانوں اور ان کی ساری آبادی سوائے میرے اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ پر
رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پڑھنا ان چیزوں سے بھاری رہے گا اور جھک جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کے مرتبے و مقام کے لحاظ اس کی برکتیں اور فضیلتیں بھی بے پناہ اور لا انتہا ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا ہے لا الہ الا اللہ سب سے فضیلت والا عمل اور ذکر ہے بے شک۔ اور جو آپ کو میں نے بتانی ہے سب سے افضل دعا وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی، پارٹ 2 میں۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کریں۔